یہ شاید غالباً 1982 کی گل ہے۔ میں بے روزگار ہاں سا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ مہربان رہے نا۔ انہوں نے ہمیشہ کوئی ذریعہ اسباب بڑھایا ہے۔ اخبار بھی اشتہار آیا ہے خادمین حرمین شریفین دی پرسی دا نا، تے میں بھی چلا گیا۔ یہ پرسی وہ افطاری تو بعد کر دیا سے نا، روزے آسے، تے میں چلا گیا جان محمد اینڈ سنز ٹاور دے کول ہی ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہے، اس دا مالک گجرات دے، تے اتھا پرسی ہو رہی آسی۔ میں چلا گیا، لیکن اتنی رش آسی کہ پولیس لاٹھی چارج کر کے لوگاں روڈ تو دور نساندی آسی۔ تے ماڑے ذہن میں آیا کہ یار اتھا تا پرسی بہت مشکل ہے۔ ماڑا ایک دوست، بڑا گہرا دوست آسا گجرات تا، میں نے سوچا کہ یار اس کو ملا تے اس ذریعے کوئی لنک نکل جلے تے یہ باہروں باہر ریکروٹنگ ایجنٹ نال گل کر کے تا پرسی ہو جلا نا۔ یہ میں ذہن میں سوچتا ہی آسا کہ مجمع میں ایک آدمی مجمع چیردہ ہویا آیا اور مجھ کو اس نے بازو تو پکڑے نا، ماڑے کو پوچھا کہ کم جاننا تو نا۔ میں نے اس کو دسا کہ میں الیکٹریشین ہاں نا، ماڑے کو لائسنس بھی آئے۔ اس نے آ کہ تو الیکٹریشین دا پورا کام کر رکھتے؟ میں نے آخیا جی کر رکھتا، میں کنٹرول سسٹم بھی، مینٹیننس بھی، آپریشن بھی، یہ سارے کام میں کر رکھتا نا۔ اس نے مجھ کو مجمع میں پکڑ کے اندر کھڑے، تے اندر جس نے اس نے دروازہ کھولیا تھا وہ خود اس ریکروٹنگ ایجنسی دا مالک آسا نا۔ اندر پہنچ کے اس نے مجھ کو دراز بچو سادہ پیپر کاٹ کے دیتا ہے اور آخر اس کو تو درخواست لکھ پرسی آسے نا، یہ وائی ایم سی اے بھی ٹیسٹ ہو سی، اگر تو نے ٹیسٹ پاس کر کے دیتا تو پہ چھوڑ سا نا۔ میں درخواست انگریزی میں لکھتا تو مجھ کو آگتا تو دیر کر سی اردو میں لکھ۔ میں نے آکھا یار مجھ کو درخواست زبانی یاد ہے، میں انگریزی میں لکھ چھوڑتا نا۔ میں نے لکھی، اس نے مجھ کو آکھا یار تو وائی ایم سی اے ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے کرسچین دی، لیکن بڑی معیاری قسم دی انسٹیٹیوٹ ہے جس سے کرپشن نہ ہوندی آسی، لوگ اپنی میرٹ ہوتا ٹیسٹ پاس کر دیا سے۔ تو اتھا چلا گیا، میں ٹیسٹ دیتا ہے، ٹیسٹ پہ میں کامیاب ہو گیا نا۔ پھر میں نے آن کے رپورٹ دیتی تو انہوں نے مجھ کو میڈیکل ٹیسٹ سے بھیجا جتوئی اسپتال، اور انہوں نے آکھا تو اگر میڈیکل پاس ہو گئے تو پھر اساں تو کو پہ چھوڑ ساں، لیکن اس نے نہ لیا کہ پیسے نہیں دینے کسی بھی، کوئی استا ایجنٹ نہیں۔ یہ ایجنسی جڑی ہے ہمارے والد نے پاکستان بننا کو پہلے ہی بڑھائی آسی، اس نے بڑا پیسہ کمایا ہے۔ حرم شریف سے اساں خادمین حرمین شریف والوں کو کوئی پیسہ نہ کر دے۔ تو انہوں نے مجھ کو میڈیکل پاس کیتا ہے تو میڈیکل دے پیسے بھی دے چھوڑے، جڑا وائی ایم سی اے دا ٹیسٹ پاس کیتا ہے اس کی فیس بھی دے چھوڑی، اور بلکہ ایئرپورٹ تا 1500 روپے فیس ہوندی سی، وہ فیس بھی انہوں نے دے کے اساں روانہ کر چھوڑے۔ اساں اتھا پہنچے ہیں سعودی عرب، تے اس کو پہلے جتنے لوگ حرم شریف پہ کام کرتے آسے وہ مصر دے لوگ آسے، انتظامیہ بچ بھی اور لیبر میں بھی، تے یہ پاکستانی انہیں ریپلیس کر دے آسے نا۔ تے وہ جڑے مصری آسے وہ کدری بچ رکاوٹ کر دے آسے، یار پاکستانی کیوں آگے نا۔ اساں بڑے پریشان کو تنگ کرو نو۔ ایک دن وہ مصری سپروائزر نے اساں الیکٹریشین بچ اساں گئے ہیں، لیکن وہ آگتا ہے اتھا سواب ہوتا ہے کوئی کام بھی تساں کرو نا۔
ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਬਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਰਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮਾਂ ਸੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਸਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਬਾ ਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ, ਅਸਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਛੋੜਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿस्तान ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ख्वाब ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ایک محفل ہو رہی ہے جس پہ جو نعتاں پڑھیاں جلدیاں، تے اتنے بچوں ایک بزرگ دروازے بچوں داخل ہونے، کسی نے آواز دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، مڑی آنکھ کھل گئی ہے۔ اچھا دوسرا دن ہوئے، دوسرے دن پھر اسی طرح میں ستنا دے پھر خواب دیکھتا کہ ایک محفل لگی دی ہے اور اس پہ نعتاں پڑھیاں جلدیاں، اور ایک آدمی داخل ہوندے بزرگ تے آواز آندی ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام آ گئے نا۔ میں نے صبح سارے جمع کر کے انہوں نے دسیا، میں نے آکھا ہے ہوں اساں کتوں نہیں پہ جگتے، میں نے 2 دن خواب پہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، اساں 2 حج کر کے جلسہ نا، 2 حجاں کو پہلے اساں کوئی نہیں کر رکھتا نا۔ بالکل وہی گل ہوئی کہ اساں ڈیوٹی تا کر چھوڑیا اپنا اپنا جڑا جڑا کام، تا وہ ماڑی ڈیوٹی لگ گئی وضو دا سپلائی کرنا سے کنویں باب علی نا، باب علی تا لگ گئی، جس تو حرم شریف آنا والے وضو دے پانی دی سپلائی دا سی۔ کچھ عرصے تو بعد انہوں نے پھر بڑی ڈیوٹی حرم شریف دے اندر زمزم دے کنویں ہوتا لا چھڑی نا، زمزم دے کنویں ہوتا ڈیوٹی لا چھڑی، تے میں بڑے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کہ وہ بہت ہی مہربان ذات آ، مڑی کوئی ایجے اچھے عمل نہیں کہ میں سمجھا کہ اس کی وجہ تو ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال ہی مواقع زندگی وچ بہت دفعہ پیدا ہوئے۔ میں انسان جڑا ہے وہ اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آکھا کہ انسان جلد باز اور ناشکر ہے نا۔ میں اتھا پھر ڈیوٹی کیتی ہے کوئی 2.5 سال زمزم دے کنویں تھا، اس کی حقیقت ہے کہ زمزم دے کنویں میں 29 میٹر پانی ہر ویلے پرے دا ہوندا ہے نا، تو جسلے پمپ چلتے ہیں اس سے عام حالات میں 40 ہارس پاور دے 2 پمپ لگے دے آسے، وہ جسلے چلون تا 2 میٹر جڑا ہے وہ پانیاں دا لیول گردا سا، لیکن اس تو بعد پھر پانی دا لیول نہ گردا سا۔ وہ میں اس کا ریکارڈ رکھتا سا، اس کا گراف بنتا سا پانیاں دے چلنا دا، کتنی دفعہ چلے، کتنی دیر چلے اور کتنا پانی استعمال ہوئے، اس کا حساب رکھتا سا۔ ڈیوٹی دے دوران بڑی خواہش ایسی کہ میں بیت اللہ شریف دے اندر بھی نفل پڑھ کے نا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ شاہی خاندان دے افراد آئیں، تے انہاں سے سیڑھی لگتی ہے کیونکہ دروازہ حرم شریف اس خانہ کعبے دا اچھا لگے دے، تے وہ سیڑھی لگ کے سیڑھی تا چڑھ کے اندر جلدن، تے میں نے دلی ارادہ کیتا کہ آج میں بھی جلدا نا۔ میں نے اس سے کیتا کہ جی کمپنی دی وردی ہے سی یونیفارم، اس کی شرٹ اتار چھوڑی ہے، اس تا کنڈی تا کمپنی دا نام لکھے دا سا دلہ نا، اساں دلہ کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ دلہ دا مطلب ہے کہ شاہی خاندان دی کمپنی ہے، اور
چاہ دی سماوار کو دلا آکھتن نا، تے وہ میں نے اتار کے تا اپنی سادہ سول کپڑے قمیض لا کے تا لین بچ کھل گیا، تے دلا بچ وہ درود شریف پڑھدا کہ یارا مکو کوئی سیکورٹی والے ہٹا ہی نہ چھوڑن، لیکن کسی کی توجہ نہیں گئی، میں بھی آہستہ آہستہ انہوں نال چڑھ کے اندر چلا گیا، اور اندر پہنچتے ہی میں نے نفل نیت کے دن نا اندر پڑھنا دا طریقہ ہوتا ہے کہ جڑی دیواراں نو انہاں دا منہ کرنا پیندا ہے نا، جڑی دیواراں دی حدود آ یہ آسمانہ تک بیت المعمور اس سے بالکل صحت بچ ہوتا بیت المعمور ہے جس سے فرشتے طواف کر دیں نا، تے میں اندر نفل شروع کیتے 12 رکعتاں میں نے پڑھیاں، تا مجھ کو خود محسوس ہوا کہ مڑا خوشی نال یا کسی ذہنی کیفیتیں ہو گئی کہ مجھ کو اپنا بدن محسوس نہ ہوا نا، میں نے آپا ٹو کے دیکھے یار میں تلنا کہ کدھر میں نے آپا ٹو کے دیکھے تا بڑا عجیب لگے، پھر باہر آ گیا، اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا ہے۔ پھر اسی طرح تا ایک دفعہ کنویں تا ڈیوٹی کردے ہیں، شاہی خاندان دے آ گئے آدمی، تے وہ اندر آن تے انہاں نال ریاست دا جڑی انتظامیہ روندی وہ نال آندی ہے، ورنہ اساں ہدایت ہے کہ جڑا اندر ڈیوٹی کردے وہ دروازہ نہیں کھول سکتا کسی سے۔ وہ آئے انتظامیہ والے آئے تو انہوں نے دروازہ کھلوایا، تو وہ اندر آئے، انہاں بچوں کسی نے مارے کو پوچھا کہ یار انت یمنی، تو یمن دے، میں نے آکھا نا پاکستانی ہے، وہ بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یار اساں چاہنے ہیں کہ زمزم براہ راست کنویں بچوں حاصل کرانا، اساں اس کو پیوانا، تو اساں نال جڑا انجینئر اساں مصری اس نے آکھا یہ ممکن نہیں نا، یہ آٹومیٹک نظام آ، جس لئے ضرورت ہوندی ہے اس لئے پمپ چلتے ہیں، جس لئے ضرورت پوری ہو جائے ٹینک فل ہو جائے تو موٹر بند ہو جلتی ہے نا۔ میں نے آکھا نا اس کو میں مینول بھی کر سکتا نا، انہوں نے آکھا کس طرح کر رکھتا ہے نا، میں نے آکھا میں تساں اجازت دو تا یہ میں فوری کر چھوڑ دا نا۔ انہوں نے آکھا یار کتنا خرچ آسی نا، میں نے آکھا تس دی اجازت ہوا تو میں خرچ بھی اپنے طور تا اپنے کو خرچ کرنا چاہنا نا، اپنے خرچ نالس کرنا چاہنا۔ وہ خوش ہو گئے، وہ اتنے ہی ٹھہرے، میں نے باہر جل کے حرم تو باہر الیکٹرک کی دکان تو 2 وے سوئچ خرید کے کہنا دا نا، معمولی جہا کام آسا، میں نے پینل پورا پڑھے دا سا کہ 33 اور 34 نمبر پوائنٹ جڑا ہے وہ اتا ٹینک پہ لگے دے، اتا جس لئے شارٹ ہوتا ہے تا موٹراں چل جلدی ہیں۔ میں نے یو ٹائپ دی وہ بڑھائی دیا سی کلپ 33-34 کو شارٹ کرنا سے، اس کو شارٹ کرو تو مینول چل جلدا سا، تب میں اس کی جگہ 2 وے سوئچ کے نہ آیا، وہ 2 وے سوئچ لا چھوڑو تا وہ اس کی ایک پوزیشن پہ جڑا ہے وہ اتا ٹینک پہ جو کنٹرول ہو سی، تا دوسری حالت پہ جو مین سے 2 وے سوئچ تو کنٹرول ہو جلسی۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھ کو شاباش دیتی، انہوں نے آ کے انت کبیر مہندس نا، تو اپنے بڑا انجینئر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ پاک بہت رحمان الرحیم ہیں، جس لئے بیت اللہ شریف کام کرنا دے حوالے نال جس طرح آسانی نال اور جس طرح مواقع پیدا ہوئے، میں سمجھنا کہ اس میں ماڑی کوئی خوبی کوئی صلاحیت مجھ کو نظر نہیں آندی، بلکہ دین نال بھی کوئی اتنی واقفیت نہ آسی، اتھا بغیر کسی خرچ دے حرم شریف سے خدمت آسے پہنچ جلنا، میں سمجھنا کہ یہ بہت بڑی سعادت آسی، کسی قیمت تا بھی اس کا شکر ادا بھی نہ کر رکھتا نا۔ اتھا پہنچ کے
بڑے اندر یہ پیدا ہوئی ہے خواہش کہ میں نے زیادہ تو زیادہ وقت جڑا ہے وہ حرم شریف پہ گزارنا دا کیتا ہے. پھر ورنہ سعودی عرب آدمی جلدا مڈل ایسٹ کی نوکری میں اس واسطے کردا ہے کہ پیسے کماوا نا. مڈل ایسٹ پہ جو دو کاماں میں آمدن بھی معقول ہو جلدی ہے. ایک بجلی دا کام جاندا ہوئے تے دوسرا ڈرائیور ہوئے تھا نا. پیسے خوب کما آگتا ہے اپنی نوکری تو علاوہ بھی نا. لیکن میں نے ہمارے دل میں عزم پیدا ہوا ہے کہ پیسے تو آدمی ہر جگہ کما آگتا ہے نا. یہ جگہ ہے جی کہ اتھا زیادہ ٹائم حرم شریف پہ جی گزارا جو ہے نا. پھر اپنی ڈیوٹی کرنے تو بعد جڑا فالتو وقت ہوندا سا اس پہ بھی میں کوشش کردا سا کہ حرم شریف پہ جی رہواں. تو اتھا مولوی مکی دا اجتماع ہوندا سا مغرب دی نماز تو کفتن دی نماز تک نا. اس دوران بچ اس کو معلومات بھی حاصل ہو جلدیاں سیاں. انہوں نے ایک لیکچر بچ یہ گل کیتی اسی کہ روزانہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں 100 رحمت جڑی ہے وہ دنیا تے نازل ہوندی ہے جس سے بچوں 20 جڑیاں وہ کعبہ شریف دار دیکھنا والے دے حصے بچ آنیاں نا. پھر میں یہ کوشش کی کہ ڈیوٹی تو بعد زیادہ تو زیادہ وقت باہر بیٹھ کے حرم شریف اندر بیت اللہ شریف کو خانہ کعبے کو دیکھتا رہا نا. دیکھتے دیکھتے یہ پیدا ہوئی خیال کہ اس کے غلاف ہوتا تحریریں نا سونے چاندی دی تاراں نال لکھی دیں لیکن وہ عربی رسم الخط اس طرح کہ وہ پڑھ نہیں سکتا آدمی نا. میں روزانہ دیکھتا رہا اور کوشش کرا کہ یہ لکھے دے نا. اچھا یہ بھی نہیں پیدا ہویا کہ کسی کو پوچھ کے نا سعودی کو یا عربی کو اس طرح کے لکھے دے نا. یہ خیال بھی نہیں ہویا. یہ لگی کوشش کہ یار میں خود اس کی جستجو کر کے اس کو دیکھا کہ لکھے دے نا. اس طرح تھا بیٹھے بیٹھے دے ایک دن فہد بن عبدالعزیز پڑھا گیا ہے نا. پھر تو ہمارے حوصلہ بڑھ گیا کہ رہا تھا کوئی اس طرح کی گل بات لکھی دیا. تو وہ پھر میں نے کوشش کی تھی تو تھوڑی تھوڑی ٹریس کرتا گیا. سمجھ آنا لگ گئی. 6 مہینے تقریباً اس طرح لیکن وہ آیتیں جڑی ہیں وہ میں نے لکھی نال نال ڈائری پہ لکھتا گیا. پھر قرآن شریف میں جو نا تلاش کیتا ہے کہ کیڑی کیڑی جگہ لگے دے نا اور ان دا ترجمہ اردو میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ وہ تحریر میں نے پورے غلاف سے ہوتا ہے جو کچھ جتنی تحریر ہے وہ میں نے ٹریس کر کے ڈائری میں نوٹ کی تھی نا. باب رحمت تو شروع کر کے اس نے 4 سائڈاں تے جڑیاں تحریراں وہ میں نے ٹریس کیتیاں اس کی خدمت میں پیش کردہ. باب رحمت تو شروع کر دیں ہم. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھو. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرمانے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر دوسری جگہ اے پروردگار ہم کو اپنا مطیع فرمان بنائے رکھیو، ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ اپنا مطیع بناتے رہیو اور سکھا ہم کو دستور حج اور ہمارے حال پر توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے. اگر چل کے اللہ تعالیٰ دا یہ حکم درج ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں.
ہم ضرور آپ کا منہ ادھر پھیر دیں گے جدھر منہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ پھر ایک تحریر پوری صورت الحمد شریف درج کی تھی، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور جو مغلوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کو آگے چل کے 30ویں پارے دی سورت قریش نا، چونکہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اگر پھر سورت اخلاص درج کی تھی، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر اس غلافتہ کڑھائی بھی لکھی تھی آیت الکرسی نا، اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت میں کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ حجر اسود سے رکن یمانی والی سائڈ سے لکھے دے، کہو اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہیں یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ شاید علامہ اقبال نے اسی دیوست اپنی کسی نظم میں بھی آکھے کہ دنیا بت قدوں میں پہلا ہے گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ اس کو لے کے دوسری آیت یہ فرمایا گیا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو اس گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا قرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اگر پھر ایک حکم بھی لکھے دے کہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی مقرر کی ہوئی ادب کی چیزوں کی عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ مغرب دی سائڈ سے جڑی تحریرن وہ اس طرح تن، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیو، اور طواف، قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھیو، اور لوگوں کو حج کے لیے ندا کر دو کہ پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ اس کے بعد دوسری تحریر میں فرمانن کہ
تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام معلوم میں مویشی جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے تم بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنے میل کچیل دور کریں اور نظر پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ خانہ کعبہ دی عتیم والی طرف نا حج کے مہینے معلوم ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کے دنوں میں نہ عورت سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور راستے کا خرچ زاد راہ ساتھ لے جاؤ، لیکن بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اگلی آیت بھی درج ہے، اس کا تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس جانے لگو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ اگر 17ویں پارے دی آیت ہے، اس طرح ذکر کرو جس طرح تم کو سکھایا، اور اس سے پہلے تم لوگ محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس کو لگا 22ویں پارے دی آیت ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ بڑی ایک کوشش چڑی ہے، یہ 1982 تو 1985 دے درمیان کم کرنا رہی ہے۔ اس وچ اللہ تعالیٰ دی حکمت ہی ہو سکتی کہ یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی عربی جاننے والے کو پوچھا کہ کیا لکھے دے، بلکہ خود ہی میں نے اپنی کوشش نال یہ احکامات جڑے یہ پہلے ٹریس کر کے ڈائری پہ نوٹ کرتا رہے، پھر اس تو بعد قرآن مجید وچ یہ حکم کہڑی جگہ موجود ہے قرآن مجید وچ تلاش کر کے تا پھر ڈائری تے اس کا ترجمہ درج کرتے رہے ہیں۔ ایک انسان اس کو بھول چوک کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس وچ کوئی بڑی کوتاہی ہوا تھا، میں اللہ تعالیٰ کو اس کی معافی مانگنا اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے احکامات تا صدق دل نال عمل کرنا دی توفیق دیون۔ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں دے دل دے حال تو واقف ہن اور وہ بہتر جانن۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے تے رحمت کرے۔